قصر کا میں نے کل بتا دیا، ابتدائی مد سے متعلق کافی تفصیلی بحث بھی ہو گئی، تو یہ حروف مدہ میں قصر جو ہے وہ مقدار طبعی اصلی ہے، اس کے ساتھ جب مد کا ذکر آئے گا تو وہ پھر مد فرعی مقصود ہوتی ہے جو قصر سے متجاوز ہوتی ہیں۔ شعر نمبر 168 اس باب کا پہلا شعر ہے: اذا الف او یاؤھا بعد کسرۃ او الواو عن ضم لقی الحمزہ طولا۔ اذا ظرف ہے، شرط کا معنی پایا جاتا ہے، الف اور اس کے جو معطوفات ہیں یہ فعل محذوف کے فاعل ہیں، لقیہ اس کا مفسر ہے، عن بمعنی بعد، عن ضم ای بعد ضم، طولا یہ اس کی جزا ہے۔ جب الف یا اس کی یا اوہا اس کی طرف جو ضمیر الف کی طرف راجع ہوئی ہے، تو چونکہ یہ علت میں شریک ہیں، مدیت میں شریک ہیں، جوف سے ادا ہوتے ہیں، جوفیہ ہیں، تو اس وجہ سے کہیں کتابوں میں اختہا کہہ دیتے ہیں، کہیں یعنی اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ بعد کسرۃ، کسرہ کے بعد یا ہو، او الواو عن ضم، یا واو بعد ضم، ضمہ کے بعد ہو، لقی الحمزہ، حمزہ سے ملیں، فطولا، تو حرف مدہ کو دراز کر کے تمکین کے ساتھ مد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو حروف مدہ میں ایک الف مد تو اس کی اصلی ذاتی طبعی مقدار ہے، تو اب جب حمزہ ان سے ملے پھر دراز مد ہوگا۔ اب یہاں یہ نہیں بتایا کہ حمزہ جو سبب ہے یہ پہلے ایک ہی کلمہ میں ہو یا دوسرے کلمہ میں، تو چونکہ قرأت میں ائمہ کا اختلاف ہے تو آگے اس کی تفصیل بتائیں گے۔ فرماتے ہیں فَإِن يَنْفَصِلْ فَالْقَصْرَ بَادِرْهُ طَالِبًا، بادرہ جلدی کر، تو اس کو جلدی سے اس کو لے لے، طالباً اس حال میں کہ تو اس کا طالب ہے، یروی کا درًا بخلفہما، یروی کا درًا ومخضلا، ان دونوں کے خلف کے ساتھ، یروی کا درًا ومخضلا، اس حال تجھ کو یروی تجھے سیراب کر دے گا، درًا دودھ، مخضل تر کر دے گا، اس حال میں کہ تجھ کو دودھ سے تر کر دے گا یا دودھ سے پر کر دے گا۔ شعر کو پورا کرنا تھا اور رموز لانی تھی۔ ومخضل میں واو فاصل لائے ہیں،
بادر ہو کی با قالون کی رمز ہے، غالباً میں طغا جو ہے وہ دوری بصری کی رمز ہے، اور یروی کا درن اس میں یا سوسی کی رمز ہے، اور درن میں دال مکی کی رمز ہے۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ قالون اور دوری بصری کے لیے تو قصر جو ہے خلاف کے ساتھ ہے، یعنی قصر بھی ہے اور توسط بھی ہے، لیکن سوسی اور مکی کے لیے بلا خلاف ہے، یعنی سوسی اور مکی تو مد منفصل میں فقط قصر کریں گے۔ فَإِن يَنْفَصِلْ حمزہ جدا کلمے میں دوسرے کلمے کی شروع میں آئے، مدہ پہلے کلمے کے آخر میں ہو، تو پھر قصر بادر ہو غالباً کے مرموزین کے لیے خلاف کے ساتھ، یروی کا درن کے مرموزین کے لیے بلا خلاف۔ آگے مثالیں دے رہے ہیں، مثالها کجیآ، یہ دیکھیں یہ متصل کی مثال ہے، وعن سوء حمزہ اور مدہ کی کلمے میں ہے، شاء اتصغالہ، یہ موصول ہونے کی مثالیں، متصل ہونے کی مثالیں ہیں، وہ مفصولہ اور مفصول منفصل کی مثالیں، فی امہا امرہ الی اللہ کی طرح ہیں۔ اب یہاں منفصل میں تو بتا دیا کہ قصر والے کون کون سے ہیں، اس سے ایک بات یہ نکلی کہ باقی حضرات سارے کے سارے طولا دراز مد کریں گے، باقی سارے حضرات دراز مد کریں گے، اور متصل کو بیان نہیں کیا، مثالیں دے دیں۔ تو اوپر جب کہا تھا تو وہ مطلق تھا کہ اگر حمزہ سبب ہو تو پھر کھینچ کے لمبا کر کے پڑھتے ہیں، مد اصلی پر تجاوز کرتے ہیں، زیادتی کر کے پڑھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ منفصل میں تو بتا دیا فلاں 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 قصر پڑھنے والے ہیں، تو اس کا ایک مطلب یہ ہوا کہ باقی سارے توسط پڑھنے والے ہیں یا طول پڑھنے والے ہیں، زیادتی یا توسط سے ہوگی یا طول سے ہوگی۔ اور دوسری بات یہ بتا دی کہ اگر حمزہ منفصل نہیں، جدا نہیں ہے، متصل ہے، تو پھر سارے کے سارے یہ حضرات بھی اور باقی حضرات بھی سارے کے سارے اس میں مد کریں گے، اور وہ مد جو ہے اس کا اطلاق توسط پر اور طول پر ہوتا ہے۔ اب طول کون کون کریں گے، توسط کون کون کریں گے، تو یہ کل میں نے تفصیل سے آپ حضرات کو بتا دیا تھا کہ جو حضرات قصر کرنے والے ہیں ان کا توسط جو ہے وہ اگر منفصل میں توسط کرتے ہیں تو وہ بھی 2 الف ڈائی الف ہے، اور اگر متصل میں توسط کرتے ہیں تو ان کا توسط 2 ڈائی الف ہے۔ اور جو حضرات منفصل میں قصر کرنے والے نہیں ہیں تو وہ منفصل میں بھی مد کریں گے، اگر وہ توسط کرنے والے ہیں تو ان کا توسط 3 الف کے قریب ہوگا، متصل میں بھی اور منفصل میں بھی۔ لیکن
بہت سے اقوال ہیں، مختلف ائمہ کرام کے اس میں اقوال ہیں، تو ترتیب میں نے بتا دی تھی کہ دو حضرات امام حمزہ اور ورش، یہ تو متصل منفصل دونوں میں طول کرتے ہیں 5 الفی یا 3 الفی، اور باقی حضرات جو ہیں وہ توسط کرتے ہیں۔ ان میں سے امام عاصم کا توسط زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی شامی صاحب اور کسائی صاحب کا توسط ہے، معمولی سا فرق ہے، اور باقی یہ حضرات جو ہیں ان کے لیے توسط 2 الف ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر آپ سرد سے پڑھتے ہیں، حدر میں پڑھتے ہیں، روانی سے پڑھتے ہیں، تو روانی سے پڑھنے میں مدات کی مقدار قدرے کم ہو جاتی ہے، غنوں کی مقدار بھی قدرے کم ہو جاتی ہے، تو پھر آپ 2 الف توسط اور 3 الف طول پر عمل کریں گے۔ اور اگر آپ ترتیل میں یا تحقیق میں پڑھتے ہیں تو مدات کی ذرا مقدار بڑھ جاتی ہے، تو پھر آپ 3 ساڑھے 3 الف توسط کریں گے یا 4 الف توسط کریں گے، تو طول جو ہے وہ آپ 5 الف کریں گے۔ وَمَا بَعْدَ حَمْزٍ ثَابِتٍ أَوْ مُغَيَّرٍ فَقَصْرٌ وَقَدْ يُرْوَى لِوَرْشٍ مُتْقَوَّلًا، اور وہ حرف مد جو سالم یا متغیر حمزہ کے بعد ہو، فَقَصْرٌ، پس اس میں قصر ہے، اس میں سارے قراء کیا پڑھیں گے؟ قصر پڑھیں گے۔ حرف مدہ بعد میں ہے اور حمزہ مقدم ہے، اسے مد بدل کہتے ہیں، تو مد بدل میں سارے قراء کیا پڑھتے ہیں؟ قصر پڑھتے ہیں۔ وَقَدْ يُرْوَى لِوَرْشٍ مُتْقَوَّلًا، اور تحقیق یہ مد بدل جو ہے یہ روایت کیا گیا ہے ورش صاحب کے لیے طول کے ساتھ، مد طویل اس میں روایت کی گئی ہے۔ وَوَسَّطْقَهُ قَوْمٌ، ایک جماعت نے قراء کی، ناقلین کی، ورش کے ناقلین کی ایک جماعت نے اس میں توسط کو بیان کیا ہے۔ اب مثالیں کیا ہیں؟ آمنا کا آمنا، آمنا کی طرح اس کی مثال آمنا ہے۔ اب آمنا میں حمزہ مقدم، مدہ مؤخر، یہ آمنا میں حمزہ جو ہے یہ ثابت ہے۔ حمزہ مغیر جو ہوا کرتا ہے تو اس میں تغیر یا تو حذف سے ہوتا ہے، یا نقل سے ہوتا ہے، یا تسہیل سے ہوتا ہے، یا ابدال سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر لفظ تغیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب تغیر کوئی بھی ہو، حمزہ میں کوئی سا بھی تغیر ہو، اس سے پہلے جس طرح ثابت حمزہ جو ہے محقق تحقیق والا حمزہ آمنا، ایمانا، اوتمنا، اب اس میں مد کریں گے آمنا ایمانا اوتمنا، تو اسی طرح مغیرہ میں بھی کریں گے۔ اب مغیرہ کی مثال آگے دیتے ہیں۔ فرمایا
ہؤلائی آلہۃً، یہ اولائی آلہۃً جو ہے تو اس میں سما والے جو حضرات ہیں ان کے لیے پہلا حمزہ، جب دو کلموں میں حمزے ہوں، پہلا حمزہ مکسور ہو دوسرا مفتوح ہو تو دوسرے حمزے کو یا مفتوحہ سے بدل دیتے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب یہاں انہوں نے آپ کو یہ قاعدہ آگے آپ پڑھ لیں گے تو یہ اب دیکھیں یہاں حمزہ نہیں ہے، حمزہ مغیرہ ہو گیا ہے، تو اس کے باوجود اس کو آپ مد سے پڑھیں گے، ہؤلائی آلہۃً۔ اسی طرح آتا میں یہ تو حمزہ ثابتہ کی مثال ہوئی، لیکن للایمان، للایمان، اب حمزہ مغیرہ ہو گیا، حمزے کی نقل لام ساکن کو دے دی، للایمان، فرمایا مثلا، مثال کے ذریعہ یہ بیان کر دیا گیا ہے قاعدہ۔ اب یہ قاعدہ تو آپ کے علم میں آ گیا کہ اس میں ورش صاحب طول بھی کرتے ہیں، توسط بھی کرتے ہیں اور قصر بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ شروع میں فقصر سارے ائمہ کے لیے قصر بیان کیا، ورش بھی اس میں آگے، پھر ورش کے لیے کہا کہ اس میں طول بھی کرتے ہیں، اور ورش سے ناقلین مشائخ نے توسط بھی نقل کیا ہے، تو ورش کے لیے تین وجوہ ہو گئیں، طول، توسط، قصر۔ اب اس سے کچھ کلمے مستثنا کر رہے ہیں، فرمایا سوا یا اسرائیل، کچھ کلمے ہیں اور کچھ ضابطے ہیں، کلیے ہیں، تو یہ کلمہ ہے یا اسرائیل کی یا، یہ کیوں مستثنا ہے؟ اس لیے کہ اس میں اسراء یہاں بھی مد طویل ہے، ورش صاحب طول کرتے ہیں، دوسرا کلمہ جو ہے بہت دراز ہے، تو اس وجہ سے اس میں فقط قصر کیا جاتا ہے۔ او بعد ساکن صحیح، ساکن صحیح کے بعد اگر حمزہ آیا ہے کا قرآن ومسئولا، ومسئولا نسألا، اسأل، تو اپنے شیوخ سے، اپنے اساتذہ سے ان کے استثناء کی وجہ ضرور معلوم کر۔ تو اسرائیل میں تو بتا دیا، اب جو ساکن صحیح کے بعد ہیں، قرآن، یہاں پہ آپ بدل میں طول توسط نہیں کریں گے اور مسئولہ میں بھی نہیں کریں گے، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر حمزہ غیر مرسوم ہے، اور بھی کچھ وجوہات بیان کی ہیں، لیکن النشر میں علامہ جزی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں حمزہ غیر مرسوم ہے۔ آگے فرماتے ہیں وما بعد حمز الوصل ایت وبعضهم یؤاخذکم آلان مستفہما تلا، اور وہ
حرف مد یا چونکہ سوا کا تھا تو واو کا عطف اس پر ہے، اور سوائے اس حرف مد کے کہ حمزہ وصل کے بعد آئے۔ اب ایتونی، اب اس کو آپ دیکھیں تو یہ حمزہ جو ہے یہ حمزہ وصلی ہے، اور حمزہ وصلی خود ایک عارضی طور پر آیا ہے، اس وجہ سے یہاں پر جو ہے جہاں حمزہ وصلی کے بعد حروف مدہ آ جائے تو وہاں بھی آپ طول توسط نہیں کریں گے، فقط قصر کریں گے، اور یہ ایک اصل بیان کر دی ہے، ہر جگہ یہ قاعدہ مترد ہے۔ وَبَعْضُهُمْ يُؤَاخِذُكُمْ، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے یؤاخذکم کو بھی مستثنیٰ کیا ہے، لیکن بعضهم کیوں کہہ دیا؟ یہ تو سب حضرات نے مستثنیٰ کیا ہے، تو چونکہ تفسیر میں علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر نہیں کیا، مستثنیات میں اس کا ذکر نہیں کیا، تو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سمجھا کہ یہ بھی مستثنیٰ ہے، بعض نے اس کو بھی مستثنیٰ کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جامع البیان میں مفردات میں علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ نے مستثنیات میں یؤاخذکم کو ذکر کیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں وخذہ ہے، واو سے بدلا ہے حمزہ، اس وجہ سے اس میں بھی بدل نہیں کرتے ہیں۔ آلان مستفہما تلا، تو بعضهم کے تحت دوسرا کلمہ جو ہے یعنی یؤاخذکم میں تو یہ مستثنیٰ ہے، سب نے مستثنیٰ کیا ہے، لیکن آلانا کو بعض حضرات نے مستثنیٰ کیا ہے، وہ آلانا جو کہ استفہام سے پڑھا جاتا ہے، یہ دو جگہوں میں ہے، آلآن وقد عصیت۔ آلآنا یہ اگر مستثنیٰ ہے تو آپ پھر اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ مستثنیٰ اس میں کیا چیز ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ الآنا پہلا حمزہ قطعی اور دوسرا وصلی مفتوح تھا، تو اصولاً وصلی حمزہ درج میں حذف ہونا چاہیے، ساقط ہونا چاہیے۔ یہاں پر اسی طرح الذکرین، اللہ، السحر، کچھ اور کلمات ہیں، تو اگر یہاں پہ حمزہ وصلی کو حذف کر دیا جاتا تو یہ پھر پتہ نہ چلتا، استفہام والے حمزے کا پتہ نہ چلتا، تو استفہام اور خبر میں التباس واقع ہو جاتا، تو اس التباس سے بچنے کے لیے ائمہ کرام نے اس میں ابدال کر دیا۔ اب تغیر کرنا تھا تو تغیر اسقاط سے بھی ہوتا ہے، اور حذف نہیں کیا تو پھر ابدال کر دیا، ابدال کیا تو حمزہ نہ رہا۔ اب جب ابدال کریں گے تو آگے لام ساکن ہے، تو اس میں مد طویل ہوگا، مد لازم حرفی مخفف بن جائے گا، آلآنا، تو اس میں تو طول کریں گے۔ اب دوسری صورت اس میں ہے کہ آپ حمزہ وصل جو ہے اس کی تسہیل کریں، الآنا، تو اس وقت
قصر ہوگا، مد نہیں ہوگا، سمجھے کہ نہیں؟ اب ورش صاحب جو ہیں ان کے ہاں لام ساکن کے بعد آ کا جو حمزہ ہے اس کی نقل حرکت ہوئی، تو نقل حرکت ہوئی تو آلانا بن گیا، بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ لا والا جو ہے نا مد، اس کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو بعضوں نے مستثنا کیا ہے کہ اس پہ آپ فقط قصر پڑھیں۔ اب مستثنا ہے تو پھر تو ایک ہی صورت ہے، آپ آلانا یا آلانا قصر اس لیے پڑھیں گے کہ اب لام ساکن نہیں رہا، اور اگر وقف کریں گے تو پھر 3 وجہ آلان لان لان طول توسط قصر، آ کے طول کے ساتھ لان میں طول توسط قصر، اس لیے کہ عارض وقفی بن گئی۔ اور اگر آپ اس میں قصر کریں گے آ میں تو پھر لان جو ہے چونکہ عارض وقفی ہے تو پھر بھی آپ اس میں وقفی وجہ پڑھیں گے ساری۔ اور دوسری صورت آلان تو اس میں بھی آپ 3 وجہ پڑھ سکتے ہیں تسہیل کے ساتھ۔ اور اگر آپ یہاں پر وصل کرتے ہیں تو وصلاً پھر آپ قصر ہی اس میں پڑھیں گے، یعنی آ کے مد میں طول اور لا میں آگے قصر، آ کے مد میں قصر اور لا میں قصر، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور جب آپ تسہیل کریں گے حمزے کی تو پھر قصر ہی ہے وصلاً۔ اور اس میں تفصیلی جو وجوہ ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے آمنتم آتا ہے، اب اگر آپ اس کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر آ کے مد میں بھی 3 وجہ ہیں، طول توسط قصر، اب اس کے ساتھ لا کا جو مد ہے اس میں بھی 3 وجہ آپ پڑھتے ہیں، طول توسط قصر۔ جب آپ اس میں طول کرتے ہیں تو اب لا کا جو مد ہے اس میں آپ طول توسط قصر 3 وجہ پڑھیں گے وصلاً، لیکن اب آ کے ساتھ آپ نے یہاں طول پڑھا تو لا میں آپ طول پڑھیں گے، آپ نے آ میں توسط پڑھا تو لا میں آپ توسط پڑھیں گے، آ میں آپ نے قصر پڑھا تو لا میں آپ قصر پڑھیں گے۔ تو یہ مختلف وجوہ اس کے بعد بھی مد بدل ہے، تینوں کو آپ ملا کے پڑھیں گے تو یہ کافی وجوہ بنتی ہیں، ان میں جائز کون سی ہیں، ناجائز کون سی ہیں، شرح میں نے چند وجوہ لکھ دی ہیں، اور اس پہ ایک مستقل قصیدہ ہے وہ علامہ متولی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جن سے ہماری قرأت کی سند جو ہے بالواسطہ پہنچتی ہے، تو یہ مصر کے بڑے قاری، بڑے شیوخ میں سے اللہ غریق رحمت فرمائے، بڑا عمدہ قصیدہ انہوں نے آل آنا کی وجوہ پر لکھا ہے، اس کو آپ حضرات حاصل کر لیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آگے فرمایا وَعَادَنِ الْأُولَى وَابْنُ غَلْبُونَ طَاهِرٌ، یہ بعض حضرات نے عاد الأولى، ورش جو ہے نا
وہ پڑھتے ہیں عادلولا. تو یہ لو کا جو مد ہے، لو او اصل میں او ہے نا، تو پھر نقل ہو جائے گی، تو اس کو بھی بعضوں نے مستثنیٰ کیا ہے. آگے فرماتے ہیں وابن غلبون طاہر بقصر جمیع الباب قال وقولا. شیخ ابن غلبون طاہر اس پورے مد بدل کے باب میں فقط قصر پڑھتے ہیں اور قصر ہی کو پڑھایا ہے انہوں نے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اوپر جو مستفہماً تلا ہے تو یہ تلا یتلو تلاوتن سے ہے. اس کے بعد جتنی جو مدات رہ گئی ہیں ان میں ایک مد لین کو چھوڑ کر باقی مدات میں قراء کا اتفاق ہے، ائمہ سبعہ کا. مثلا یہاں 176 نمبر شعر میں اس باب کا 9واں شعر ہے. فرماتے ہیں وَعَن كُلِّهِمْ بِالْمَدِّ مَا قَبْلَ سَاكِنٍ وَعِنْدَ سُكُونِ الْوَقْفِ وَجْهَانِ أُسْغِلَا. ما قبل یہ مبتدا اور بالمد یا عن کلہم اس کی خبر ہے. ای مقروء بالمد یا مروی عن کلہم وجہان. فرمایا تمام کے تمام قراء سب ائمہ کرام ساکن سے پہلے بالمد مد کے ساتھ پڑھتے ہیں. مقروء بالمد و مروی بالمد مد کو روایت کرتے ہیں. وعند سکون الوقف اور سکون وقفی کے پاس، یعنی حرف مدہ کے بعد سکون وقفی ہو، سکون عارضی جسے آپ کہتے ہیں، وجہان اسغلا، تو وہاں پر وجہان کو مبتدا بنا دیں، اسغلا کو خبر بنا دیں. تو دو وجہیں اصل قرار دی گئی ہیں. تو اصل تو دو وجہیں قرار دی گئیں، تو اصل سے یہ نکلا کہ اس میں تیسری وجہ قصر بھی ہے. اسے آپ عارض وقفی کہتے ہیں. العالمین، یفعلون، تو نستعین، اس میں طول بہتر، پھر توسط بہتر، پھر قصر بھی اس میں جائز ہے، بشرطے کہ آپ روم کے ساتھ وقف نہ کریں، تو پھر طول توسط دونوں وجہ. اور اگر آپ روم کے ساتھ وقف کر دیں گے نستعین، پھر فقط قصر ہی پڑھیں گے، اس لیے کہ عارض وقفی کے لیے سکون کامل ضروری ہے. تو یہاں سکون کامل نہیں بلکہ کچھ ایسا حرکت بن جاتا ہے. اور جہاں سکون لازمی ہو تو وہاں پر سارے ائمہ اس میں دراز مد کرتے ہیں، اور وہ مد جو ہے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ دانی نے اس کو طول بیان کیا ہے، 3 الف بیان کیا ہے. لیکن میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر آپ توسط کی مقدار 3 یا 4 الف رکھتے ہیں تو پھر طول کی مقدار آپ 5 الف کریں گے. آگے فرماتے ہیں وَمُدَّ لَهُ عِنْدَ الْفَوَاتِحِ مُشْبِعًا. اب مدہ کو آپ امر بنائیں تو فرماتے ہیں کہ فواتح مقطعات، حروف مقطعات میں مد لہو، آپ اس حرف مد جو ہے اس میں مد کریں، دراز مد کریں. حروف مقطعات جو ہیں یہ کل
14 حروف ہیں۔ کم عسل نقص حی قاہر۔ اب حی قاہر میں تو ایک الف ہے، تو الف میں حرف مدہ نہیں ہے، الف حمزہ لام فا سے مرکب ہے یہ مسمى۔ باقی حروف جو ہیں ان میں سبب نہیں ہے، سکون آگے تیسرا حرف نہیں ہے، یعنی ہا، یا، قا، ہا، را، تو اس میں فقط مد اصلی ہوگا سب ائمہ کے لیے۔ اب رہ جاتے ہیں کم عسل نقص، اس میں عین کو چھوڑ کر باقی جو حروف ہیں تو ان میں دراز مد ہوگا، اور اس کو آپ مد لازم حرفی مثقل یا مخفف کہیں گے۔ اگر ادغام کی شکل بن جاتی ہے قاسیم میم، تو اب سین کا مد جو ہے یہ مثقل ہوگا، حرفی مثقل، اور میم یہ مد جو ہے حرفی مخفف ہوگا، قاف، صاد، نون، یاسین، تو یہ حرفی مخفف ہے۔ اب اس میں سارے قراء جو ہیں مثقل ہو یا مخفف ہو سب قراء اس میں مد کرتے ہیں، دراز اور طول کیا جاتا ہے۔ یہ کل میں بتا چکا تھا کہ بعضوں نے کہا مخفف میں مد زیادہ ہونا چاہیے، وجوہ بیان کی، بعضوں نے کہا نہیں مثقل میں زیادہ ہونا چاہیے، وجوہ بیان کی۔ لیکن فوائد مکیہ میں نے دیکھا کہ مختصر الفاظ استعمال کیے ہیں جو پوری ان نشر کا مطالعہ کرنے کے بعد خلاصے کے طور پہ الفاظ ہیں۔ فرمایا جمہور کے ہاں طول علی التساوی ہوگا۔ فوائد مکیہ آپ نے پڑھی نا، تو کہا دونوں میں طول علی التساوی ہوگا۔ تو بہرحال مخفف ہو یا مثقل تو اس میں سارے ائمہ کے نزدیک مد ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ اس میں جو عین آتا ہے کم عسل نقص میں، تو عین 2 جگہوں میں حروف مقطعات میں آیا ہے، اور اس میں درمیان کا حرف جو ہے وہ لین ہے۔ لین میں اگرچہ اصلاً مدیت نہیں ہے لیکن یہ مدہ کے ساتھ ملحق ہے۔ عربی اشعار دیکھیں تو ان میں بھی اگر قافیے کے لیے پہلے جو آخری کلمہ ہے اس میں مدہ لائے ہیں تو دوسرے میں لین لے آئے ہیں، تو اس لیے یہ اس کے قریب ہے، اور کچھ تھوڑا سا اس میں نرمی کی وجہ سے اشباع بھی ممکن ہے، اور اگر اس کو کھینچنا چاہیں تو مزید کھینچ بھی سکتے ہیں۔ تو اس لیے حرف لین میں بھی مد کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے سبب جو ہے وہ حمزہ یا سکون۔ اب حمزہ تو فقط ورش صاحب کے لیے سبب ہے، اور سکون جو ہے وہ سب ائمہ کے لیے سبب ہے۔ اب سکون میں آپ کو یہ صورت جو ہے وہ بعض ائمہ کے ہاں ہاتین، وہاں پہ تشدید کی شکل نظر آتی ہے، اللذین، یہ ان کے مکی صاحب کے ہاں، اور ویسے جو ہے عام طور پر سکون جو ہے وہ لین کے بعد نہیں پایا جاتا۔ مقطعات میں 2 جگہوں میں ہے، عین مریم اور عین شورا میں، کاف ہا یا عین صاد، اسی طرح حامیم عین سین قاف۔ تو اس کو یہاں بیان فرماتے ہیں کہ
وفی عین الوجہان والطول فضلا، عین کا کلمہ جو ہے اس میں دو وجہ ہیں، مد بھی ہے اور ترک مد بھی ہے۔ اب یعنی مد بھی ہے اور قصر بھی ہے، اور پھر مد میں طول اور توسط ہے، تو پھر طول کو فضیلت ہے تاکہ اس کے مجار جو باقی مقطعات ہیں ان کے ساتھ اس میں یکسانیت ہو جائے۔ آگے فرماؤ فی نحو طٰہ القصر اذ لیس ساکن، طٰہ کی طرح کے جو کلمات ہیں مقطعات، جن کو میں نے کہا حی طاہر، یہ 5 کلمے جو ہیں حروف مقطعات میں فرماتے ہیں کہ اس میں قصر ہے سب کے لیے۔ کیوں؟ اذ لیس ساکن، کہ مدہ کے بعد سکون نہیں ہے۔ وما فی الف من حرف مد فیمطلا، اور رہ گیا الف، الف جو ہے اس میں سرے سے حرف مد ہی نہیں ہے کہ اس کو دراز کیا جائے۔ اس کے بعد مد لین کو بیان کرتے ہیں۔ لین کی ایک شکل تو لین لازم ہو گئی، وہ ان 2 جگہوں میں ہے۔ اب مستقل مد لین، اور اس سے مراد لین عارض ہوگی۔ وَإِن تَسْكُنِ الْيَا بَيْنَ فَتْحٍ وَحَمْزَةٍ بِكِلْمَةٍ أَوْ وَاوٍ فَوَجْهَانِ جُمِّلَا، اگر یا فتحہ کے اور حمزہ کے درمیان واقع ہو، یعنی یائے لین ہو اور بعد میں حمزہ آ جائے، اور کلمہ بھی ایک ہو، او واوٍ، یا واو آ جائے فتحہ کے اور حمزہ کے درمیان، واو لین کے بعد حمزہ واقع ہو جائے، تو فرمایا فوجہان جملا، تو اس میں 2 وجہ جو ہیں جیم کے لیے، جیم رمز ہے ورش کی، جیم کے لیے 2 وجہ خوبصورت بنا دی گئی ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ بطول وقصر وصل ورش ووقفہ، طول اور توسط ورش کے وقف میں بھی اور ورش کے وصل میں بھی۔ شیء عظیم، شیء عظیم۔ اب یہاں پر جو قصر کہا، تو جب طول کے ساتھ قصر کہیں گے تو اس سے توسط مراد ہوگا۔ فرمایا وعند سکون الوقف للکل اوملا، وقفی سکون ہو حرف لین کے بعد، چاہے وہ حمزہ ہے تو ساکن ہو گیا ہے، تو پھر یہ وجوہ سب کے لیے اس میں طول توسط قصر، لیکن اس میں قصر بہتر ہے، پھر توسط ہے، پھر اس میں طول ہے، سب کے لیے استعمال کی گئی ہیں یہ وقفاً۔ اب مد لین کی 2 صورتیں ہو گئیں، ایک مد لین امام ورش کے لیے جس میں آگے حمزہ ہے لین کے بعد، تو وصلاً وقفاً دونوں صورتوں میں یہ اس میں طول اور توسط کریں گے، قصر نہیں کریں گے۔ لیکن اگر حرف ساکن ہے خوف خیف لا ریب، تو ورش بھی طول توسط قصر کریں گے، باقی ائمہ بھی طول توسط قصر کریں گے۔ اور اگر شیء حمزہ ساکن ہو گیا تو باقی ائمہ بھی اس میں طول توسط قصر کریں گے، وصلاً باقی ائمہ نہیں کریں گے، وصلاً فقط ورش جو ہے وہ حمزہ ان کے ہاں سبب ہے، باقی ائمہ کے لیے
حمزہ سبب نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا وعنہم سقوط المد فیہ، مد کا ساقط کرنا یعنی قصر پڑھنا، جسے آپ قصر کہتے ہیں۔ لین میں سقوط مد جب کہیں گے تو وہ عام سکون کی طرح ہوگا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ مدیت میں تو ایک الف مد ذاتی ہے، لین میں نے کل بتا دیا تھا کہ ذاتی طبعی اگر قصر کہیں گے تو اس سے ترک مد مراد ہوگا، اس لیے یہاں پر سقوط مد کا عنوان قائم کیا۔ اور اس میں طول بھی مدہ کے طول سے کم اور توسط بھی مدہ کے توسط سے کم ہوگا۔ وَوَرْشُهُمْ يُوَافِقُهُمْ فِي حَيْثُ لَا حَمْزَ مُدْخَلًا، ورش جو ہے وہ ان کی موافقت کرتے ہیں جہاں پر حمزہ نہ پایا جائے، حمزہ داخل نہ ہوا ہو۔ حمزہ ہوگا تو وقفاً بھی ورش جو ہیں طول اور توسط کریں گے، قصر نہیں کریں گے۔ لیکن اگر حمزہ نہیں ہے تو خوف، صیف وغیرہ میں ورش بھی طول بھی کریں گے، توسط بھی کریں گے اور مد کو ساقط بھی کر دیں گے۔ آگے کچھ مستثنیات ہیں، فرمایا وفی واو سوآت خلاف لورشہم وعن کل الموعودۃ قصر وموئلا، سارے کے سارے ناقلین نے ورش کے لیے واو سوآت کی جو ہے اس میں خلاف بیان کیا ہے، اور یہ خلاف اس میں توسط اور طول ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ خلاف سے یہ نکلتا ہے کہ اس میں نہ طول نہیں، توسط اور قصر ہے۔ خلاف کا مطلب ہے اس میں مد بھی ہے اور قصر بھی ہے۔ تو سوآت میں جن حضرات نے مد نقل کیا ہے وہ توسط نقل کیا ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ قصر بیان کیا ہے۔ کلمہ لمبا ہے، اس کے بعد آ میں تینوں وجوہ پڑھی جائیں گی، اس وجہ سے سو میں اس کو مستثنا کیا کہ قصر ہی پڑھا جائے گا یا پھر اس کے ساتھ توسط پڑھا جائے گا۔ وَعَن كُلٍّ الْمَوْعُودَةُ قُصْرٌ وَمَوْئِلًا، سارے کے سارے حضرات نے ورش کے لیے الموعودۃ اس کو بھی مستثنا کیا ہے، اس میں قصر کیا ہے، قصر کر تو، موئلا میں بھی قصر کر۔ یہ وعدن ہے، واو جو ساکن ہوا ہے تو عارضی طور پر ہوا ہے، اور الموعودۃ میں بھی وہی بات ہے کہ مو کے بعد او میں طول توسط قصر ہے اور کلمہ لمبا بھی ہے، اور موئلا میں اگرچہ کلمہ لمبا نہیں ہے تو یہ بھی اس کا واو جو ہے اصلاً ساکن نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد فواصل میں موعدہ آتا ہے، اگر اس کو آپ لمبا کریں گے تو اس کی رعایت نہیں رہے گی۔ یہ مختلف توجیہات ائمہ کرام نے یہاں بیان کی ہیں، میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے بعض چیزیں کچھ کھولنی تھی جو کہ اشعار میں گرامر کے طور پر ہیں، نحوی، لیکن میں نے اس کتاب میں شرح میں علویہ علی شاطبیہ میں نے ہر شعر کی جو ہے ترکیب لکھ دی ہے، اور اس سے الفاظ کا سمجھنا، شعر کا لفظی مفہوم سمجھنا زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ آپ کو انشاءاللہ اس سے کتابیں بنا کے دے دیتے ہیں، کیونکہ چھپوانے کے لیے بہت پیسے کی ضرورت ہے، اور میں کئی سال سے چھپوا نہیں سکا ہوں۔ میں قومی اسمبلی میں تھا تو اس وقت 2008 میں نے چھوڑی قومی اسمبلی، میں اس کو مکمل کر چکا تھا، تو 2008 سے اب 2015 گزر رہا ہے تو چھپوا نہیں سکا ہوں، اس لیے کہ ضخیم کتاب ہے، ضخیم شرح ہے، اور
اخراجات بہت زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے میں چھپوا نہیں سکا۔ لوگوں نے اس کی فوٹو کاپیاں کر کے تو استفادہ کر رہے ہیں، ادھر ادھر دور دراز تک جو ہیں۔ تقی عثمانی صاحب بھی، ان کو بھی ایک کتاب انہوں نے کہا تھا تو دے دی ہے، اور بعض لوگوں کو۔ آپ لوگ جو ہیں اس کے اصول جو فروش ہیں اس سے مختصر ہیں، تو ان کو آپ لے لیں۔ فروش طویل ہو گئے ہیں کہ اس میں نے سارے ہر صورت کے تمام ادغام جو ہیں، ادغامات کو میں نے جمع کیا ہے، اور کبیر کو، پھر مختلف فی صغیر کو بھی بیان کیا ہے، پھر یات اضافت کو بھی لایا ہوں، تو اس وجہ سے وہ تھوڑی طویل ہو گئی ہے۔ میں چاہتا یہ تھا کہ پہلی دفعہ تو مکمل کتاب جو ہے، مکمل شرح چھپ جائے، پھر اس کے بعد ادغام اور یات اضافت کی ایک الگ کتاب بن جائے، تو پھر یہ شرح تھوڑی مختصر ہو جائے گی۔ میں نے انتہائی اختصار کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی کوئی تقریباً 1100 صفحات پر مشتمل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب